میں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جناب سلمان غنی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرے. جناب سلمان غنی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور آج کی اس تقریب کے منتظمین کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ایک اہم اور حساس ٹاپک پہ مجھے پاکستان کی نئی نسل سے گفتگو کرنے کا موقع دیا. میرا خیال تھا کہ ٹاپک ایسا ہوگا جس میں شاید طلباء و طالبات کا اتنا انٹرسٹ نہ ہو، لیکن سلمان عابد صاحب نے اپنے ابتدائیہ میں بہت دلچسپی پیدا کر دی اور ایک پرسیپشن کی جو انہوں نے بات کی ہے میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں، جس کو وڑائچ صاحب نے بھی آگے بڑھایا ہے. یہ بات ایک ہفتہ پہلے خود گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے مجھے بتائی. انہوں نے کہا کہ مختلف ممالک کے سفیر حضرات جب پاکستان کے وزٹ پہ آتے ہیں تو گورنر ہاؤس میں میں نے انہیں دعوت دی، تو ڈنر کے دوران انہوں نے ایگزیکٹلی یہی بات کی جو سلمان عابد صاحب نے کی کہ جی ہم جب پاکستان کے وزٹ پہ آ رہے تھے تو ہمارے اہل خانہ بڑے پریشان تھے کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر ایک انتہا پسندی، شدت پسندی، ہنگامہ آرائی، اور جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پر ماحول بالکل تبدیل ہے. اب اس ساری صورتحال کے ذمہ دار کون ہیں؟ میرے خیال اس میں بہت حد تک ذمہ دار ہم خود ہیں، ہمارا میڈیا ہے، ہماری سیاسی لیڈرشپ ہے. اور جب ہم میڈیا کے رول کی بات کرتے ہیں، میڈیا ایک بڑا مؤثر ہتھیار ہے اور اس کی اہمیت اور حیثیت کی وجہ سے یہ چوتھا ستون بھی کہلاتا ہے. اب تو پاکستان کے اندر حکومت سازی کے عمل میں، یہ وزیر سفیر بننے میں، خود کیئر ٹیکرز میں خود میڈیا مینس کا رول سامنے آ گیا ہے. لیکن جس مقصد کے لیے یہ اس نشست کا اہتمام ہوا ہے، دیکھیں بات یہ کہ سب سے پہلے میں ہمیشہ صحافی کے بارے میں کہتا ہوں کہ صحافی وہ ہے جس پہ 24 گھنٹے ایک کیفیت طاری رہتی ہے. آج کے جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، میں انہیں سڑک پہ موٹر سائیکل پہ رپورٹنگ کرتے دیکھتا رہا اور ہمیں اس کیفیت کا ادراک بھی ہے اور احساس بھی ہے. اور بار بار سلمان جس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ ہمیں پہلے خود تو دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ خبر درست ہے. لیکن بات یہ کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی نئی نسل کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر نے بہت اچھی بات کی تھی کہ میں اپنی قوم سے سچ بولوں گا. لیکن ہمارا قومی المیہ یہ ہے کہ وہ سچ ہمارا جو ہوتا ہے وہ اپوزیشن تک محدود رہتا ہے، کہ جب ہم مسند اقتدار پہ پہنچتے ہیں یا ہم جیسے لوگ جب بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں تو سب کے اپنے اپنے سچ بن جاتے ہیں اور ہم اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اتنا ہی سچ بولتے ہیں جس میں ہمارا مقصد حل ہو رہا ہو. اور آج یہ ہے کہ حقیقی معنوں میں پاکستان کے میڈیا پہ ایک پروپیگنڈا کی بالادستی ہے. ہم بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہم بھی سیاسی ایجنڈاز کا حصہ بنتے ہیں اور ہمیں اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے. کہ بات یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں ماس کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ تھا اور میرے ایک ٹیچر مجھے جنگ اخبار میں چھوڑ کے آئے تو میں نے وہاں جا کے دیکھا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اور جو کچھ پریکٹیکل میڈیا ہے وہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اور آہستہ آہستہ ہم بھی اس میں رنگتے چلے گئے. اور پھر یہ ہے کہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو محنت ہے اور ذہانت کا اگر مقابلہ کر لیں تو محنتی آدمی آگے جاتا ہے. ذہین آدمی کو اپنی ذہانت پہ ناز ہوتا ہے اور محنتی جو ہوتا ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اسٹرگل کر کے آگے نکلنا ہے. اور میری اپنی کلاس کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ہم لوگ سیکنڈ ونر تھے، وہ جو فرسٹ ونر تھے وہ سارے بیچارے بے روزگار رہے 5-7 سال. اور ہم نے جناب وہی انٹرنشپ سے کام شروع کیا اور سلو اینڈ اسٹڈی میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی جدوجہد کے ذریعے وہ مقام حاصل کیا ہے اور میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں. دیکھیں آپ کو ہر چیز مل جانی ہے جو آپ کی قسمت اور مقدر میں رکھی. جس طرح کہتے ہیں نا کہ فطرت جو ہے کبھی تبدیل نہیں ہوتی، اسی طرح محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی. اور آج بھی چونکہ ہمارے ہاں میڈیا میں 2 کیٹیگریز ہیں. ایک لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہیں، ایک لوگ ہیں کچھ چھاتا بردار لوگ آئے ہوئے ہیں جو دوسری فیلڈ سے انہوں نے دیکھا کہ جس میں کشش ہے، اس میں انسینٹیوز ہیں، اس میں سیلریز بہت اچھی ہیں. اور یہ ساری صورتحال اسی لیے طاری ہوئی ہے
اور آج جنرلی جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے میڈیا کا، وہ آپ سے زیادہ کچھ نہیں پتا. لیکن جب آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو میں پرنٹ میڈیا کا حصہ بھی رہا، الیکٹرانک میڈیا کا بھی، اور سوشل میڈیا پہ بھی میں سلمان عابد صاحب کی طرف دیکھ کے کچھ تھوڑا بہت لکھتا رہتا ہوں ان کے توڑ میں. اس لیے کہ میں اور سلمان وقت ٹی وی جب آیا تھا ہم اکٹھے ایک پروگرام کیا کرتے تھے، اور اس لیے کرتے تھے، اور اس میں ہمارا آپس میں لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا. اور اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، دیکھیں ہر اسپیکٹ سامنے آتا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں جی کہ آپ جب تھنک ٹینک میں بیٹھتے ہیں تو آپ ایاز امیر سے لڑتے نظر آتے ہیں. میں ذاتی طور پہ ان کا بڑا موقف ہوں. دیکھیں وہ پارلیمنٹیرینز بھی رہے ہیں، ان کا ایکسپیرینس میرے سے زیادہ ہے، اور میں اپنے سینئرز کی ہمیشہ قدر کرتا ہوں. لیکن جب ہم لوگ یہ پرنٹ میڈیا کا حصہ تھے تو پرنٹ میڈیا اس وقت بھی ذمہ دار تھا، آج بھی کسی حد تک ذمہ دار ہے. اس لیے کہ اس میں ہمارے پاس وقت بہت ہوتا تھا کہ ایک خبر لانا، اور خبر کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خبر ہمارا بچہ ہوتا ہے، کہ اسے ہم نے بنانا، اس کے بعد سنوارنا، اس کے بعد نیوز روم کے سپرد کرنا، نیوز روم نے آگے اس خبر کو دیکھنا، اس کے بعد اس پہ کٹ لگانا، اور ایک فائنل شیپ کے اندر وہ لوگوں کے سامنے آتی تھی. 24 گھنٹے ہوتے تھے. اسی طرح آرٹیکلز لکھے جاتے تھے. پرنٹ میڈیا کا اپنی ایک اہمیت اور حیثیت تھی، اور اس میں بہت حد تک سنجیدگی بھی تھی. آپ جھوٹ اور سچ کا وہ بھی نکال لیتے تھے. پھر آیا الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا جوں آگے کی طرف بڑھتا گیا، اس میں جب آپ کے پاس خبر آتی ہے تو اس میں سیکنڈز کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر پاکستان کی عدالتوں کا ایک رول ہے، اور میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ایکسپیرینس جرنلسٹ ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ فیصلہ یہ ہوگا یا یہ ہوگا. وہ دونوں فیصلے اپنے اس میں کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جو ہی فیصلہ ہوتا ہے وہ بٹن دبا دیتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی ہوا کہ دوسرا بٹن دب گیا اور بعد میں اس کی تردید اور وضاحت بھی کرنی پڑی. لیکن اس میں بھی ذمہ داری بہت ہے. ایک اہم بات جو اس سارے میڈیا کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں ایک رول ہوتا تھا ایڈیٹوریل بورڈ کا. یہ سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو آج ختم ہو گیا. دیکھیں میں ایگزیکٹو گروپ ایڈیٹر ہوں، اور میں آپ کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میرا عہدہ تو شاید بہت بڑا ہے، لیکن میرا رول وہ نہیں ہے. جو میرے منصب کے جو تقاضے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے. کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا کہ یہ چینلز جو آئے ہیں یہ کیسے آئے ہیں. آج جو پاکستان کے اندر آپ کو خرابی نظر آ رہی ہے نا، یہ جو بھی میرے بھائی دونوں بات کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جھگنسائی ہو رہی ہے، اسی اڈے ماڑے کوئی نہیں ہے. بات یہ کہ میرے سامنے بڑے خوبصورت چہرے بیٹھے ہیں، چہروں پہ لالی بھی ہے. یہ سری لنکا کی بات کر رہے تھے، مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا. اسلام آباد اور سری لنکا میں زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام آباد بہت آگے ہے، لیکن اس میں موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا. اس میں اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس لیڈرشپ کا فقدان رہا ہے. دیکھیں ہم نے نیوکلیر پاور کیسے بنے. میرا ڈاکٹر قدیر خان سے بڑا قریبی تعلق رہا تھا. کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا میری ان سے بات نہ ہو. دنیا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نیوکلیر پاور بن گئے، اور اس میں بہت سارے لوگوں کا رول تھا. ایسے لوگوں کا بھی رول تھا جن کا ہم نام نہیں لے سکتے، جن کا پرسیپشن ایک نیگیٹو آدمی کا تھا. انہوں نے قومی خدمت کے تحت وہ سب کچھ لا کے آپ کو دے دیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. تو بات یہ کہ ایک ذمہ دار ملک کے اندر میڈیا بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، سیاستدان بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، سائنسدان بھی ذمہ دار ہونا چاہیے، ججز بھی. آج کیا ہے دیکھیں، ایک وزیر صاحب نے کہا کہ جی پاکستان تو دیوالیہ ہو گیا ہے. دوسرے وزیر صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جو شخص کہتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا وہ ملک دشمن ہے. تیسرا وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. میں آپ کو قسماً بتاتا ہوں، دیکھیں میں بڑا مجبور تھا جس دن جس شخص نے کہا کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا، میں نے اپنے آپ پہ بڑا ہی کنٹرول کیا کہ میں یہاں تک کہ میں لاہور والا پڑھتا رہا کہ میں جذباتی ہو جاؤں گا. میرا دل کرتا تھا کہ میں بیٹھ کے چینل پہ کہوں کہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اس لیے کہ تمہارے گھر میں 3 MNA ہیں، تمہاری بیوی بھی MNA ہے، تمہاری بانجی بھی MNA ہے، آپ لوگ کوئی چیز نہیں چھوڑتے. اور آپ UNDP کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، $17.5 ارب پاکستان کی اشرافیہ پہ سالانہ خرچ ہوتا ہے. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں میرے ساتھ ججز رہتے ہیں، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے. میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے، میں شہباز شریف صاحب کو بھی کہتا رہا، خود بھی کہا، جس شخص نے وہ کفایت شعری کی کمپین بنا کے دی ان کو، وہ شخص انتہائی دیانتدار ہے. میں اس کا نام لینا چاہتا ہوں، ناصر کھوسا صاحب.
اس نے 2 دن 13 اداروں کے ساتھ بیٹھ کے ایک رپورٹ بنائی، اور شہباز شریف صاحب کا المیہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ پابندی اپنے لوگوں پہ لگاتے ہیں. دیکھیں کیبنٹ پہ جی یہ تنخواہ نہیں لیں گے، یہ فلاں نہیں لیں گے. میں نے کہا جناب ان کو پکڑیں جن کے بارے میں مجھے ایک ریٹائرڈ پرنسپل سیکرٹری نے کہا کہ جو پاکستان کے اندر گریڈ 21 اور 22 کے لوگ ہیں ان کی سیلری 2 لاکھ کے قریب ہے، لیکن 7 لاکھ روپے کے وہ پرکس لیتے ہیں. ان کے پیٹرول، ان کے گھروں کے اندر ملازمین. بات یہ ہے کہ پاکستان کوئی غریب ملک نہیں، اور مجھے اس بات پہ فخر ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں احتساب کا عمل نہیں. ہمارے چھوٹے چھوٹے چینل جو ہیں وہ اندر سے بڑے خوشحال ہیں، لیکن نیشنل پریس ٹرسٹ جو ہے وہ ڈوب گیا تھا، اس لیے کہ وہ سرکاری ادارہ تھا. اور آج بھی آپ کی میں عدلیہ کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، میڈیا کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز بھی اچھے ہوں گے، سائنسدان بھی اچھے ہوں گے. ہمیں جو ایک پازیٹیو چیز تصویر ہے وہ بھی دکھانی چاہیے. اور پازیٹیو تصویر یہ ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل دنیا بھر کی نوجوان نسل سے سب سے آگے ہے، سب سے زیادہ ذہین ہے. آپ کا فروٹ، آپ کا ویجیٹیبلز، مجھے کوئی بندہ بتا دے کہ دنیا کے کسی ملک میں ان کا سیب جو ہے خوبصورت تو ہوگا لیکن مزیدار ہمارا ہے. مجھے بتائیں کہ اورنج جو ہے، مینگوز جو ہے پاکستان سے زیادہ. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے پاس پھر وہی بات کہ ایک لیڈرشپ نہیں ہے. اور کریڈیبل لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کہ اگر مذہبی حوالے سے دیکھیں تو کریڈیبل لیڈرشپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ بدترین دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ شخص دیانتدار ہے، یہ شخص سچ بولتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ پہ آئیں تو ایک کریڈیبل لیڈرشپ تھی جو شاید اردو بھی درست نہیں بول سکتے تھے، وہ قائد اعظم محمد علی جناح تھے کہ اسلامیہ نے ہند ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اور وہ کسی انگریز مورخ نے کہا تھا کہ دنیا میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ بدل دیتے ہیں، اس سے کم ہوتے ہیں جو جغرافیہ بدل دیتے ہیں، اور بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کی لیڈرشپ میں کوئی مملکت وجود میں آتی ہے. یہ محمد علی جناح واحد آدمی ہے جس نے تاریخ بھی بدل دی، جغرافیہ بھی بدل دیا، اور مملکت خدا داد پاکستان بھی وجود میں آ گئی. تو آج کے دیکھیں ہمیں کسی کمپلیکس کا شکار نہیں ہونا چاہیے. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیا کے اندر جو نئے لوگ آئے ہیں، یہ شہباز وڑیچ ہے. مجھے یاد پڑتا ہے میں ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا تھا ڈاکٹر صاحب، میں نے وہاں سے 2 اسٹوڈنٹس خواتین تھیں، 2 ہمارے، میں نے وہاں سے اٹھا کے انہیں دنیا چینل میں لے کے آیا. اس وقت وہ ٹاپ پہ ہیں. کہ بات یہ کہ ہماری نوجوان نسل بہت اچھی ہے، اصل میں گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور گائیڈنس انہیں ملتی نہیں. جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھ والا شخص جو ہے یہ کرپشن کی بنیاد پہ آگے جا رہا ہے تو ایسا ایسا اس پہ یہ اثرات ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اسی رنگ میں رنگے جاتے ہیں. لیکن آپ بیٹھ کے، میں اس پہ بحث کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جو شخص محنت اور اہلیت کی بنیاد پہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ان کا رول بھی دیر پا ہوتا ہے، ان کا ایک احترام بھی ہوتا ہے، اور وہ دور کی ریس کے کھلاڑی ہوتے ہیں. اور جو لوگ، میں میڈیا میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، یہ بھی چند سال پہلے کچھ لوگ آئے، انہوں نے آ کے انہوں نے ہائپ کریٹ کی، بڑے بڑے چینلز پہ بیٹھے. سلمان صاحب بہتر جانتے ہیں، اب وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے سیاسی ایجنڈاز لے کے بیٹھتے ہیں. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جی میں اس سے بالکل ماورا ہوں. ایک تعلق اور حیا کے رشتے بھی لوگوں کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، لیکن آپ اس بندے کو اس کی بہتری کے لیے دوستی کے تقاضوں میں بھی اس کو ضرور بتائیں. مثلاً شاہد خاقان عباسی صاحب نے پرسوں ایک بات کی ایک چینل پہ، میں بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ جو گفٹ ملتے ہیں توشہ خانہ سے، یہ جو ہمیں باہر سے گفٹ ملتے ہیں یہ بندے کو ملتے ہیں، یہ عہدے کو نہیں ملتے. میں نے پہلے چینلز پہ بیٹھ کے کہا، پھر میں نے ان کو وہ روایت بجائی، تاریخی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ابو موسیٰ اشعری، وہ بصرہ کے گورنر تھے، ان کے بارے میں شکایت ملی کہ یہ تحفے قبول کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے انہیں بلا لیا، انہیں پوچھا کہ یہ، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری کچھ ذاتی حیثیت بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ چھڑی اٹھاؤ اور یہ بیت المال کی بکریاں ہیں، اس کے بعد تم بکریاں چراؤ گے، چونکہ تمہارے باپ دادا کا یہ کام تھا، یہ حضور کے طفیل آپ کو ملا ہے. تو وہاں پر پھر یہ نہیں ہوتا تھا کہ جی کوئی آدمی اٹھ کے اس کو جا کے وہ چلا گیا جنگل میں. حضرت عمر فاروق جنگل کے دورے پہ تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ٹیلے پہ وہ ٹیلے کے ساتھ ٹیک لگا کے سوئے ہوئے ہیں. تو اسے جگا کے پوچھا، اس نے دیکھا کہ
امیر المومنین نے سامنے تو پوچھا کوئی گفٹ شفٹ مل رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. تو بات یہ کہ یہ جو مناسب ہوتے ہیں یہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، یہ آپ کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور آخر میں یہی بات کہوں گا کہ آپ نے ایک ذمہ دار جرنلسٹ بننا ہے، ایک پاکستانی جرنلسٹ بننا ہے. ہم دنیا کے اندر جب جاتے ہیں وہ دنیا کے، میں انڈیا کی مثال دوں گا کہ انڈیا کا جرنلسٹ کبھی کمنٹ نہیں کرتا اپنے ملک کے وزٹ کے، اپنے ملک کے معاملات کے حوالے سے. اور ہمارا ہر جرنلسٹ باہر جا کے یہ بات کرتا نظر آ رہا ہے جی ہمارے یہاں یہ کرپشن ہے، بدعنوانی ہے، بے ضابطگی ہے. ہم ایک نیگیٹو تصویر پیش کرتے ہیں. بات یہ کہ میرے باپ کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھا لیکن میرے پاس تو 2 گاڑیاں ہیں. اس پاکستان کی تو فعل ہے نا، اس پاکستان نے سب کو دیا ہے. ہاں ایک بات ضرور ہے کہ پاکستان کی اشرافیہ نے پاکستان کو اس نیچ پہ لا کے کھڑا کیا ہے کہ آج ان کی عیاشیوں اور بدماشیوں کی وجہ سے پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے میڈیا میں آنا ہے تو یہ ذہن میں رکھ کے آنا ہے کہ ایک تو ہم نے محنت کرنی ہے اور جو کچھ کرنا ہے یکسوئی اور سنجیدگی کے ساتھ کرنا ہے. اور میرے بھائی نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ قدرت نے آپ کو عقل دی ہے، فہم دی ہے. تو ہر خبر جس کے بارے میں جو بھی سوشل میڈیا پہ آتی ہے، سوشل میڈیا کے اچھا امپیکٹ بھی ہے لیکن میرے خیال میں اس کے وجہ سے انتشار اور خلفشار پیدا ہے. میں خود بیٹھ کے بھی سلمان عابد صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ قاسم علی شاہ صاحب تو فارغ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نہیں وہ خبر غلط تھی. اب آپ دیکھ لیں کہ اس کا کتنا زور ہے کہ پورے پاکستان کے اندر انہوں نے تو کہا شاید محدود ہے، میرا نہیں خیال. میرے جیسا بندہ جو بیٹھ کے میں وہ سارا دیکھ رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ وہ واقعی کورٹ نے کیا ہے. تو بات یہ کہ ہم اگر اس نیچ پہ آئے ہیں تو اس بنیاد پہ آئے ہیں کہ ہم اپنا اصل کام چھوڑ چکے ہیں. ہر ادارہ دوسرے ادارے کا کام کرتا ہے اور ہمیں اپنے میڈیا کا رخ درست کرنا ہے. دیکھیں آپ کو مواقع میں آج آپ کو بتا رہا ہوں سارے ملیں گے. ہم لوگ جو تصور کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بہت زیادہ دے دیا ہے. اور ہم بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھیں کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں یہ کسی کے دوست نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو بڑا اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ بتاتا ہوں. ہم لوگ ان کی حیا کرتے ہیں، وہ ہماری حیا نہیں کرتے. جب ان کا مسئلہ آتا ہے، میں نواز رضا صاحب کا مجھے یاد ہے، نواز رضا صاحب نے چودھری نثار علی خان کا ایک انٹرویو کیا اور میرے ذاتی علم میں ہے کہ ان کا 40 سال سے تعلق تھا ان سے پرسنل. انہوں نے جو گفتگو کی انہوں نے BBC کو وہ دے دی. وہ میں ذاتی طور پہ جانتا تھا کہ چودھری نثار صاحب کے ویوز یہی ہیں، وہ ایک جنون آدمی تھا. لیکن جب BBC پہ ان کا وہ انٹرویو شائع ہوا تو انہوں نے اس کے بعد اس کی تردید کر دی. مجھے اس بات کا انتہائی دکھ ہوا کہ میں نے کہا یار دیکھو یہ جرنلسٹ بیچارہ پارس پتھر ہوتا ہے کہ پتھر کو سونا بنا دیتا ہے، خود پتھر کا پتھر ہی رہتا ہے اور اس نے ان کو ڈینائی کر دیا. اس چیز سے آپ بلا خوف اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کریں. اور آخری بات میں یہ ضرور کہوں گا، یہ پاکستان قدرت کا ایک نایاب تحفہ ہے. پاکستان ہمیشہ وجود میں رہنے کے لیے بنا ہے. اپنی سوچ اور اپروچ کو پاکستانیت کے تابع کر لیں. دیکھیں بات یہ کہ ہمیں سب کچھ اس ملک کی وجہ سے ملا ہے اور مل رہا ہے. اور پاکستان جتنا زیادہ خوشحال ہوگا اتنا آپ میں بھی خوشحالی آئے گی. اور میڈیا کا ایک ذمہ دار جو رول ہے اس میں آپ نے حصے دار بننا ہے. تھینک یو ویری مچ جی.